ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں ہے، اپنے نبی کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے اب تک، ہاں اگر یاد نہیں تو کعبے کی صدا یاد نہیں ہے۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل اب بھی، کتنے سنگ دن ہیں ہمیں رسم حیا یاد نہیں ہے۔ آج اپنی ذلت کا سبب ہے یہی شاید کہ آج ہم کو بھی اپنا خدا یاد نہیں ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آزان تو ابھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے انتہائی محترم قابل تقریم بزرگان دین برادران اسلام، نوجوانان ملت عمائدین شہر، اللہ کے راستے میں تشریف لائے ہوئے ہمارے شہر میں اللہ اس کے رسول کے مہمان، خصوصاً جو حضرات بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کردستان سے تشریف لائے ہوئے اللہ اس کے رسول کے خاص مہمان، اس مقدس اور محترم اور قیمتی ترین دنوں میں ان حضرات کا ہمارے پاس تشریف لانا یہ ہم سب کے لیے انتہائی خوش نصیبی اور خوش بختی اور بڑے نصیبے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں کچھ مواقع ایسے عطا فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان سے فائدہ اٹھا لے تو وہ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر ان مواقع، ان مقدس ترین لمحات، ان قیمتی گھڑیوں سے اپنی جہالت، نادانی، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے فائدہ نہ اٹھائے تو انسان بلندیوں کی چھت سے ذلت کی کھائیوں میں گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فضل اور کرم فرمایا کہ دوسری امتوں کی بنسبت ہمیں کچھ ایسے مواقع عطا فرما دیے، اپنی طرف سے بطور ہدیہ، بطور گفٹ ایسی مہربانیاں اور کرم فرمانیاں فرما دی کہ جو پچھلی امتیں بہت لمبا چوڑا چکر کھا کر اور گھوم کر جس مقام پر پہنچتی تھی، یہ امت چند لمحوں میں شارٹ راستے سے اس منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ ان قیمتی ترین لمحات میں سے ایک تو یوم جمعہ اللہ نے عطا فرما کر سید الایام کا صحرا اسے پہنا دیا اور اس کی 2 رکعت نماز جمعہ کو ظہر کے قائم مقام بنا دیا۔ پھر اس میں ایک لمحہ اور ایک لحظہ اور ایک ساعت ایسی رکھ دی کہ اس میں انسان جو بھی رب سے مانگے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یوم جمعہ میں وہ لحظہ، وہ ساعت، وہ لمحہ کون سا ہے؟ علماء کے 36 اقوال میں سے 2 قول معتبر ہیں کہ ایک تو جب امام خطبہ شروع کرتا ہے اس وقت سے لے کر السلام علیکم تک، ان لمحات میں کوئی لمحہ ایسا ضرور آتا ہے کہ انسان کا مقدر جاگ جاتا ہے، کوئی لمحہ ایسا ضرور آتا ہے کہ اندر کے اندھیرے، اندر کی سیاہیاں، اندر کی غلاظتیں، اندر کے اندر بھرا ہوا تعفن، اندر بدبودار جو گناہوں کی شکل میں اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ لمحہ کوئی ایسا آتا ہے ساری صفائی ستھرائی ظاہر سے زیادہ باطن صاف ستھرا ہو کر چمکنے لگتا ہے۔ دوسرا قول علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک
وہ لمحہ گھومتا رہتا ہے جو جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک رجوع الی اللہ میں مصروف رہتا ہے۔ توبہ، استغفار، گڑ گڑانا، آہوزاری، اللہ کے حضور آنسو، اللہ کی محبت میں تڑپنا، بلگنا، دکھنا، اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کرنا، جو اس میں محو اور مست رہتا ہے وہ نواز دیا جاتا ہے۔ مہینوں میں اللہ نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ امت کی جھولی میں بغیر مانگے ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ پچھلی امتوں کو نہیں ملا تھا، میری وجہ سے اللہ نے اس امت کو عطا فرما دیا۔ عشروں میں ذی الحجہ کا عشرہ اللہ تعالیٰ نے امت کو دے دیا۔ دنوں میں یوم عاشورہ 10 محرم کا دن اللہ نے بطور گفٹ اور بطور ہدیہ اور تحفہ امت کو دے دیا۔ راتوں میں 4 راتیں اس امت کو عطا کر دی گئی۔ 2 راتیں تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ آئی، دوبارہ نہیں آئیں گی۔ ایک رات لیلۃ الولادت کے جس رات میں ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، وہ کائنات کی سب سے خوبصورت حسین ترین رات تھی۔ دوسری شب معراج کہ جس رات اللہ نے اپنے حبیب کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، پیچھے دکھ بری داستان ہے، ان دکھوں کو دھونے کے لیے حضور کے غموں پر پھول بچھانے کے لیے اپنے پاس بلا کے براہ راست دیدار عطا فرمایا۔ یہ 2 راتیں زندگی میں ایک ہی مرتبہ آئی، دوبارہ نہیں آئے گی، اور 2 راتیں ہر سال گھومتی رہتی ہیں۔ ان 2 میں سے ایک کا تو تعین کر دیا کہ وہ ایک رات شب برات 15ویں شعبان کی رات ہے، جسے شب برات کہتے ہیں، یہ متعین شدہ ہے۔ ایک رات لیلۃ القدر ہے جو قرآن مجید کی سورت میں نے تلاوت کی۔ اس رات کو متعین کرنے کے لیے حضور گھر سے چل پڑے تھے کہ میں اپنی امت کو بتا دوں کہ تیرا نصیبہ یہاں سے جاگے گا، میں اپنی امت کے جوانوں کو بتا دوں کہ تیری عروج اور تیری ترقی کے راز یہاں پوشیدہ ہیں، میں اس امت کے سفید داڑھی والے بوڑھوں کو بتا دوں کہ ترقیاں یہاں مضمر ہیں، میں اس امت کے مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان سب کو بتا دوں کہ اگر عزت چاہیے، عروج چاہیے، ترقی چاہیے، قدردانیاں چاہیے، مہربانیاں چاہیے، اللہ کی طرف سے رحمتیں چاہیے، برکتیں چاہیے، لطف و عنایات چاہیے، بخشش چاہیے، اللہ کی طرف سے رزق میں فراوانی چاہیے، دنیا کی زندگی خوبصورت اور اچھی چاہیے، تو اللہ نے تجھے نوازنے کے لیے لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ یہ بات اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے گھر سے مسجد کی طرف محو سفر تھے، لیکن امت کی بدبختی، بد نصیبی آڑے آ گئی کہ امت کے 2 فرد آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ امت کے 2 فرد آپس میں کسی بات پہ بحث مباحثہ اختلاف کر رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اس رات کا تعین مجھ سے بھلا دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امت میں لڑائی، امت میں جھگڑا، امت میں اختلاف، امت میں انتشار، امت میں افتراق، امت میں جدائی، امت میں بحث مباحثہ کس قدر اللہ کے ہاں خطرناک ہے کہ عظیم الشان رات کا تعین امت سے اٹھا لیا۔ حضور مسجد میں تشریف لائے، صحابہ ستاروں کی طرح ارد گرد حضور کے جلوہ فراق سے حضور غم زدہ ہو گئے۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پہ غم ہے، دکھ کے آثار ہیں۔ پیارے نبی نے غم زدہ لہجے میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، امت کی بخشش کے لیے، امت کے عروج کے لیے، امت کی ترقی کے لیے اللہ نے لیلۃ القدر مجھے بتا دی تھی، لیکن میں کیا بتاؤں کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے،
ان کے جھگڑے کی وجہ سے تعجب اٹھا لیا گیا، لہذا آئے امت مسلمہ اب لیلۃ القدر کی رات کو آخری عشرے کے تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے لمحات گفٹ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے لمحات تحفہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے لحظے لمحے گھڑیاں اور ایام اور دن، ساری کائنات کے سونے چاندی ہیرے جواہرات سے ایک ایک لمحہ زیادہ قیمتی ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرما دیا۔ اکثر حصہ ہم گزار چکے جو اس روئے زمین پر خوش نصیب لوگ تھے، اللہ نے ان کو چن کر اپنے گھر میں اعتکاف میں بٹھا دیا۔ محبت جب اپنے انتہا کو پہنچتی ہے تو عشق پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ عشق۔ روزہ اس محبت میں عشق پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے عشق ہر لفظ کا کوئی ماخذ ہوتا ہے، کوئی مادہ ہوتا ہے، کوئی جڑ ہوتی ہے، کوئی بنیاد ہوتی ہے جہاں سے وہ لفظ نکلتا ہے۔ عشق عربی میں نکلا ہے عاشقہ۔ عاشقہ کہتے ہیں تھوڑی سا میں یار، کیکر کے درخت کے اوپر ایک بیل چڑھتی ہے پیلے رنگ کی، اسے اردو میں آکاش بیل کہتے ہیں۔ آپ لوت بوٹی آنے ہے نا، سرائکی زبان میں اسے لوت بوٹی کہا جاتا ہے، اردو میں اسے آکاش بیل کہتے ہیں۔ اس آکاش بیل کو عربی میں عاشقہ کہتے ہیں۔ اس لوت بوٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جس درخت پہ چڑھ جائے اس درخت کی پہچان ختم کر دیتی ہے۔ دیکھنے والا دور سے دیکھتا ہے، اسے کیکر کا درخت نظر نہیں آتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ آکاش بیل ہے۔ یہ جس درخت پہ چڑھ جاتی ہے اس کی پہچان مٹا دیتی ہے، اس کی شناخت ختم کر دیتی ہے۔ یہ جس درخت پہ چڑھتی ہے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کی ہریالی ختم ہو جاتی ہے، اس کی رونق کو آگ لگ جاتی ہے۔ اس درخت کی اپنی پہچان، اپنا سٹیٹس، اپنا مقام، اس درخت کی اپنی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے، درخت نظر نہیں آتا، آکاش بیل ہی بیل نظر آتی ہے، لوت بوٹی ہی بوٹی نظر آتی ہے۔ اسے عاشقہ کہتے ہیں، اسی سے عشق نکلا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے اللہ کے عشق کے متلاشی ہیں۔ ارے یہی سے سبق سیکھو کہ جیسے عاشقہ بوٹی جس درخت پہ چڑھتی ہے اس کی پہچان ختم کر دیتی ہے، یہی سے عشق نکلا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنی اللہ کی عبادت کرو، اتنا اللہ کو اپنے من میں اتارو کہ تیری پہچان ختم ہو جائے، کہ اس بندہ مومن کی اپنی پہچان ختم ہو جائے، یہ بندہ مومن پہچانا نہ جائے، اس کے خارج سے داخل تک، داخل سے خارج تک، اس کے باہر سے اندر تک، اندر سے باہر تک، اس کے ظاہر سے باطن تک، باطن سے ظاہر تک، اس کے تن سے من تک اور من سے تن تک، جہاں جہاں نظر جائے خدا ہی خدا نظر آئے۔ یہ چاہیے رمضان میں، یہ چاہیے تعلق رمضان میں اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال لکھی، کوئی ہماری طرح کا عاشق، دنیا پرست عاشق، نمازیں اس لیے پڑھتا ہے کہ روزی میں برکت ہو جائے گی، نمازیں اس لیے پڑھتا ہے کہ کاروبار میں نقصان نہیں آئے گا، روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مولانا روم کہتے ہیں کوئی ہماری طرح کا عاشق اپنی محبوب کے دروازے پہ چلا گیا، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی، پوچھا کہ کون؟ اس عاشق نے کہا میں۔ کیا کہا؟ اندر سے آواز آئی، اس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا آپ کا دیدار چاہیے۔ اندر سے محبوب نے کہا ابھی تیرا عشق کچا ہے، ابھی تیرا عشق کچا ہے، ابھی تو محبت میں پختہ نہیں ہے، ابھی تو عشق میں پختہ نہیں ہے، جا ابھی جا کے اور محنت کر، پھر دیدار محبوب عطا ہوگا۔ یہ دروازے پہ کھڑے ہونے والے محب نے کہا
ذرا بتائیے تو اسے عشق کچا کیسے ہے؟ اندر سے آواز آئی ابھی تیرے اندر میں باقی ہے. کیا باقی ہے؟ میں باقی ہے. رب رب کر دے بڈھے ہو گئے، ملا پنڈت سارے رب دا کھوج پرانا لبیا، سجدے کر کر ہارے. اوے رب دا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. اوے بلے شاہ رب اونوں لبسی جڑا نفس اپنے نو مارے. اندر میں ہو اور خدا مل جائے، اندر میں ہو اور خدا مل جائے، یہ ضابطہ خدا بندی نہیں ہے. محبوب نے کہا جا واپس جا، ابھی تیرا عشق کچا ہے، ابھی اور محنت کر، ابھی اور چلے کاٹ، ابھی اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگا، ابھی اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر، تب محبوب کا دیدار عطا ہوگا. عاشق واپس گیا. طلب خالص تھی. طلب کیا تھی؟ یوں نہیں کہ مہینہ نماز پڑھی یار مسئلے تو حل نہیں تھی نے نماز دی چھٹی. روزے رکھے یار مولوی صاحب آپ کہتے تھے رزق میں برکت پڑے گی، ہم نے تو روزے نہیں رکھے رزق میں برکت، بس چھوٹی. چوری کھانے والے مجنوں آج کل افطار پارٹیاں بڑے عروج پر ہے. افطار پارٹیوں میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے روزے ہیں. افطار پارٹیاں سارے کو پہلے وضو کر کے ہوئے آئے بیٹھے ہوتے ہیں جڑے نہ نماز پڑھتے نہ روزے رکھتے ہیں. مطلب کی دوستی، مطلب کا تعلق، مطلب پرستی. اللہ سے مطلب ہے تو ٹھیک ہے، اللہ سے مطلب نہیں تو کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا. یہ عاشق صادق تھا. پھر گیا، پھر محنت کی. 1 سال عشق کی محبت کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلاتا رہا. یہ جو بھٹی ہوتی ہے نا یہ کھوٹ سارا نکال دیتی ہے. بھٹی کھوٹ، یہ جو روزے نا روزے یہ عشق کی بھٹی ہے. پورا مہینہ 11 مہینے اپنی مرضی، 11 مہینے اپنی چاہتیں، 11 مہینے اپنی خواہشیں، 11 مہینے اپنی مرضی سے کھایا، اپنی مرضی سے پیا. جی چاہا مشروب پی لیا، جی چاہا کھانا کھا لیا، جی چاہا صبح کھا لیا، دوپہر کھا لیا، عصر کے بعد کھا لیا، شام کو کھا لیا، رات کو کھا لیا، جی چاہا چائے پی لی. رمضان کا مہینہ اللہ نے دے دیا نہیں، عشق کی بھٹی میں جلنا ہے. عشق کی بھٹی میں یہاں سے کھوٹے اور کھرے الگ ہونے ہیں. یہاں 2 نمبر اور 1 نمبر مسلمانوں کو چھانٹا جانا ہے. یہاں یاری والے اور کچی یاری والے الگ الگ کیا جانا ہے. یہاں مطلب پرستی والے اور خدا پرستی والے الگ الگ کیے جائیں گے. یہاں دنیا پرستی والے اور دین پرستی والے الگ الگ کیے جائیں گے. یہ عشق کی بھٹی میں جلانے کا مہینہ رمضان ہے. عشق کی بھٹی میں جلتا رہا، جلتا رہا، جلتا رہا. 1 سال کے بعد پھر محبوب کے دروازے پہ آیا. پھر اندر سے آواز آئی کون؟ اب جواب سنیے. اندر سے آواز آئی کون؟ اب اس محب نے کہا دروازہ کھولیے، اب اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے. اب اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے. اعتکاف والے اس کی پریکٹس کریں. جماعت میں بھی حضرت مولانا مفتی جمیل صاحب سارے کہیں رحمت اللہ علیہ، مجھے ان کی بات یاد آئی. رائے گنج کے امام اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے. ایک دن عشاء کے بعد کی تعلیم میں تعلیم کے بعد فرمانے لگے بھائی آپ اللہ کے راستے میں نکل آئے ہو. اب آپ کوئی کسی کو کوئی نوکری کی آفر مل جائے اور وہ کہے کہ ساری دستاویز اٹھا کے لاہور کے فلاں دفتر کے سامنے پہنچو. اب یہ پہنچ گیا ہے، وہاں دھوپ برداشت کر رہا، بھوک برداشت کر رہا، پیاس برداشت کر رہا. اب وہاں دھوپ میں کھڑا ہے. کوئی کہنے والا کہتا ہے یار آ ذرا پارک میں گھوم آتے ہیں، آ ذرا مینار پاکستان دیکھ آتے ہیں، آ ذرا بادشاہی مسجد کا سیر سپاٹا کر لیتے ہیں، آ ذرا جھیل گھوم آتے ہیں. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں بھائی میں تو اپنے کام سے آیا ہوں، جب میرا یہ کام ہوگا تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا. مولانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تم ہو، تمہارا بھی ایک کام ہے.
ہم سوچنے لگے کیا کام ہے. کہنے لگے تمہارا کام یہ ہے کہ تم چلے کے لیے نکلے, 4 مہینے کے لیے نکلے, سال کے لیے نکلے, تمہارا کام یہ ہے. اے اللہ گھر سے نکلے تھے تو اکیلے تھے, اب جائیں گے تو تجھے ساتھ لے کے جائیں گے. اے اللہ اب گھروں کو تنہا نہیں جائیں گے. اے اللہ ہم تنہا گھر تھے, ہمارے کام نہیں بنے. اے اللہ ہم تیرے بغیر اب گھر تھے, ہمیں مجبوریوں نے گھیر لیا تھا. اے اللہ جب تو ساتھ نہیں تھا فکر نے ہمیں گھیر لیا تھا. اے اللہ تو ساتھ نہیں تھا مصیبتیں ہمارا مقدر تھی. اے اللہ تجھے چھوڑا مشکلات ہمارا مقدر بنی. اے اللہ تجھے چھوڑا در بدر کی ٹھوکریں ہمارا مقدر بنی. اے اللہ تجھ سے ناتا توڑا, زندگی کے سارے مصائب, آلام, غم, پریشانیاں, مصیبتیں, در بدر کے دھکے اور ٹھوکریں ہمارا مقدر بنے. اے اللہ اب ہم تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں, جب تک تو ساتھ نہیں جائے گا ہم نہیں جائیں گے. اعتکاف میں بیٹھنے والے نیت کریں, اعتکاف میں بیٹھنے والے نیت کریں. مولا چاند رات کو اکیلے نہیں جائیں گے, ربا چاند رات کو اکیلے گھر نہیں جائیں گے. مولا تجھے چھوڑ کے ہمیں سکھ نہیں ملا, مولا تجھے چھوڑ کے ہمیں خوشیاں نہیں ملی, مولا تجھے چھوڑ کے ہمیں راحتیں نہیں ملی, مولا تجھے چھوڑ کے ہمیں سکون نہیں ملا, تجھے چھوڑ کے ہم در بدر ہو گئے. اے اللہ اب جب گھر جائیں گے تجھے ساتھ لے کے جائیں گے. سبحان اللہ. لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے؟ روزہ رکھنے والے 7-8 دن باقی ہیں, افطار میں ایک دعا کا اضافہ فرما لیں کہ اے اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں. کس کو مانگتے ہیں؟ یہ بہت بڑی خانقاہ ہے شجاع آباد کے قریب, وہاں 3 دن کے لیے میں گیا تو وہاں ایک جنگل کی طرف راستہ کھلتا ہے. انہوں نے جنگل کی طرف والا دروازہ کھول دیا. انہوں نے کہا جی پہلا سبق ہے آپ کا. میں نے کہا کیا سبق ہے؟ انہوں نے کہا یہ جنگل کو راستہ جاتا ہے, آگے سارا جنگل ہے, آگے بیابان ہے, آگے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے, ان ریت کے ٹیلوں میں چلے جاؤ, بس گھنٹوں گھنٹے ایک ہی دعا مانگو, گھنٹوں گھنٹے ایک ہی دعا مانگو. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا وہاں جا کے اللہ سے کہو اے اللہ میں یہاں تجھے لینے آیا ہوں. اللہ سے اللہ کو مانگو, اللہ سے اللہ کو مانگو. یہ دنیا مانگنی چھوڑ دو, یہ دنیا کے چکر چھوڑ دو دعاؤں میں. یہ کمینی دنیا کو بھکاریوں کی طرح اللہ سے نہ مانگو, اللہ سے اللہ کو مانگو. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. جو اللہ مل گیا تو سب مل گیا. سبحان اللہ. ایک تو پریکٹس یہ کریں, روزے دار بھی, اعتکاف میں بیٹھنے والے بھی اللہ سے کس کو مانگیں گے؟ اللہ کی محبت کو مانگیں گے. رمضان المبارک اپنے حسین آنگن میں جہاں یہ فضائل لے کے آتا ہے, تاریخ کے عظیم الشان واقعات بھی لے کر آتا ہے. اسلام کی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ, بلکہ یوں کہو کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معافی کا دن, بلکہ اگر یوں کہا جائے تو اور زیادہ بہتر ہوگا کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا یوم امن, اسلامی تاریخ, انسانی تاریخ کا سب سے بڑا عالمی امن کا دن, فتح مکہ کا دن. کون سا دن؟ فتح مکہ. سبحان اللہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. ٹی وی والے نہیں بتاتے کہ فتح مکہ کیا تھا. ٹی وی والے اس لیے نہیں بتاتے کہ ہمارا آقا انگریز ناراض نہ ہو جائے. سوشل میڈیا والے اس لیے نہیں بتاتے کہ ہمارا آقا امریکہ ناراض نہ ہو جائے. اینکر پرسن یوم فتح مکہ پر اس لیے نہیں بولتے کہ جن کے ہم زہر آلود تلوے چاٹتے ہیں وہ ہمارے آقا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. یہ اینکر پرسن ٹی وی پہ بیٹھنے والے جو مدر ڈے پر گھنٹوں گھنٹے باتیں کرتے ہیں, جو فادر ڈے پر گھنٹوں گھنٹے تقریریں کرتے ہیں, جو ویلنٹائن ڈے پر گھنٹوں گھنٹے امت کے جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے لیکچر دیتے ہیں, جو بقرہ عید کے موقع پر یہ لیکچر دیتے ہیں کہ جانور ذبح کرنا ضروری نہیں, اتنے پیسے گفٹ کر کے کسی یتیم کی شادی کرا دو, کسی یتیم خانے میں پیسے جمع کرا دو. یہ آلو کی طرح چھلے ہوئے لوگ, سر بھی چھلا ہوا,
मूछें भी छिली हुई, नीचे से भी छिले हुए आलू की तरह लोग आपको नहीं बताएंगे कि 21 रमजान मुबारक सारी कायनात का सबसे अजीम तरीन अमन का दिन था। अमन वो नहीं है जो अंग्रेज ने डेफिनेशन की है, अमन वो नहीं है जो अंग्रेज तारीफ करके हमें बताए, अमन वो नहीं है जो अमेरिका का कुत्ता तारीफ करके हमें बताए, अमन वो नहीं है जो अमेरिका हमारे अफगानिस्तान में लाखों मुजाहिदीन के ऊपर बम बरसा के उन्हें शहीद करने के बाद हमें अमन का पैगाम सुनाए, अमन वो नहीं है जो यहूदी और ईसाई हमें अमन के पैगाम सुनाए। कायनात का सबसे बड़ा अमन का अलमबरदार रब्बे काबा की कसम अगर कोई था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये यहूदी हमें बताएगा कि अमन क्या है। अमन क्या है? हजूर अलैहिस्सलाम 10,000 का लश्कर लेकर रवाना हो रहे हैं। ये भी गैरों का ही जुमला है कि इस्लाम तलवार से नहीं अखलाक से फैला है। ये मुसलमानों का जुमला नहीं है, ये मुसलमानों का जुमला नहीं है कि इस्लाम किससे फैला है? नहीं, अखलाक से, तलवार से नहीं। जब जमीन पे नापाक जड़ी बूटियां, ये खाद वाले बैठे, जब जमीन स्प्रे वाले बैठे, जब जमीन पे गंदी जड़ी बूटियां पैदा हो जाएं तो क्या ख्याल है, तलफ किया जाता है या नहीं किया जाता? जब जमीन के अंदर खुदराव गंदे जहर आलूद जरसों में पैदा हो जाए तो फिर जमीन पर सफाई की जरूरत पड़ती है। इसी तरह इस्लाम के मुकद्दस तरीन रास्ते में जब रोड़े अटकाने वाले पैदा हो जाए, जब इस्लाम के साफ शफाफ रास्ते में जब कीड़े मकोड़े पैदा हो जाए, जब इस्लाम के साफ शफाफ जिस्म पर जहर आलूद फोड़े और फुंसियां पैदा हो जाए, फिर सफाई की जरूरत पड़ती है और इसी सफाई को जिहाद कहा जाता है। सुभान अल्लाह। 10,000 का लश्कर। हजूर अलैहिस्सलाम कायनात का सबसे बड़ा फातेह। ये दुनिया की तारीख का अजीम और शान अजीब फातेह है, वरना दुनिया के फातेह आप पढ़ लें, सीना अकड़ा हुआ, गर्दन तनी हुई, तकब्बुर में डूबा हुआ, घुमंड और गुरूर का मुजस्समा, जमीन पे जोर जोर से कदम मारते हुए चलता है, हवा और फिजा में मुक्के लहराते हुए खुदाई दावे करता है। ये कायनात का अजीम फातेह है कि फातिहाना अंदाज में मक्के में दाखिल हो रहे हैं। काली पगड़ी मुबारक पहनी हुई है, काला जुब्बा ज़ेबे तन है, ऊंटनी पर सवार है। सहाबा फरमाते हैं फातिहाना मक्के में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन अंदाज क्या है? सर मुबारक झुका हुआ है, दाढ़ी मुबारक सीने से लगी हुई है, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हैं, जुबान पर आयत है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सुभान अल्लाह। ये कायनात का अजीम शान बात है। हजरत साद बिन मुआज ने, गालिबन ये साद बिन उबादा ने एक नारा बुलंद कर दिया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज इंतकाम का दिन है। पूरा मक्का दहल गया, पूरा मक्का हिल गया। आज इंतकाम का दिन है। कल माजी तुम्हारा था, आज हाल हमारा है। कल हमारी गर्दनें थी, तुम्हारी तलवारें थी, आज हमारी तलवारें होंगी, तुम्हारी गर्दनें होंगी। कल हमारे सीने थे, खंजर तुम्हारे थे, आज तुम्हारे सीने होंगे, खंजर हमारे होंगे। हुजूर के कान में आवाज पड़ गई, हुजूर का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। फरमाया ये इंतकाम का नारा किसने बुलंद कर दिया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिसके हाथ में आपने अमन का झंडा दिया था, ये आपका गुलाम और सहाबी साद इब्ने अबी उबादा है। प्यारे नबी का गुस्से से चेहरा लाल सुर्ख हो गया। फरमाया वापस बुलाओ। साद को बुलाया, अमन का झंडा लेके किसी और सहाबी को दे दिया। अजीब जुमला इरशाद फरमाया, साद क्या नारा था? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने इनको डराने के लिए इंतकाम का नारा लगाया। सुनो सुनो प्यारे नबी का जुमला सुनो। अरे लोगों सुनो, खुदा पाक की कसम। प्यारे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया ऐ साद,
جب تو انتقام کا نعرہ لگاتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے۔ 14 سردار تھے جنہوں نے شب ہجرت ننگی تلواریں لے کر ننگی تلواریں حضور کے مکان کا محاصرہ کیا تھا کہ حضور نکلیں گے تو قتل کریں گے۔ 11 میدان بدر میں مارے گئے، 3 بچ گئے تھے، وہ آج زندہ ہے، وہ آج فتح مکہ کے دن زندہ ہے۔ قربان جائیے حضور کے اخلاق پر، قربان جائیے۔ آج ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں تو کبھی کبھی یار یہ ہاتھ باندھ کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، غلامی رسول میں موت بعد میں قبول کر لینا، پہلے زندگی قبول کرو۔ موت بعد میں، اللہ کرے کہ ہماری موت اسی میں آئے، اللہ کرے کہ حضور کے غلام بن کے مر جائیں، اللہ کرے کہ غلامی رسول میں ہی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن آج یہ نیت کرو کہ غلامی رسول میں مریں گے بعد میں جیئیں گے پہلے۔ آج یہ نیت کرو کہ اپنی دکان میں سودا غلام رسول بن کر بیچیں گے۔ آج یہ نیت کرو کہ اپنی ملازمت کی کرسی پر غلام رسول بن کر بیٹھیں گے۔ آج یہ نیت کرو کہ اپنے سیاستدان ہیں تو غلامی رسول میں حضور کے سیاسی اور سپاہی بن کر جیئیں گے انشاءاللہ۔ میرے دیش کا المیہ ہے، میرے ملک کا المیہ ہے، خدا کی قسم کہ میرے ملک کا 95% مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ نماز کے بعد یہاں مصلی پہ کھڑا ہو کے مدرسے کے نام پہ چندہ کرنے والا مولوی جھوٹ بولتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے مولوی جھوٹ بولتا ہے۔ بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے صاحب جبہ و دستار اپنے مسلک کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بڑے بڑے لمبے لمبے امامے اور لمبے لمبے شملے اپنے سر پہ سجا کے امت کو گمراہ کرنے کے لیے میرے دیش کے پیر جھوٹ بولتے ہیں، امت کو لڑاتے ہیں فلاں گستاخ رسول ہے، امت کو لڑاتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں، امت کو لڑاتے ہیں کہ تبلیغی جماعت مسجد میں آ جائے مسجد ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون ہے جو امت کو ایسا سبق دے رہے ہیں؟ میرے ملک کی مسجدوں کے منبر سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، مسجد کے مصلی سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، صاحب جبہ و دستار جھوٹ بول رہے ہیں، میرے ملک کے پیر اپنی خانقاہوں میں جھوٹ بول کے امت کو لڑانے، امت میں اشتراک اور انتشار کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، میں ایک مرتبہ امیر صاحب ایک مرتبہ میں پوری دنیا کی ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں سروے ہوا کہ پوری دنیا میں 1 نمبر پہ سچ بولنے والا ملک کون سا ہے۔ میں نے پوری لسٹ دیکھی، میرا سر شرم سے جھک گیا۔ پوری لسٹ میں ایک پہلے نمبر پہ سچ بولنے والا ملک کون سا تھا؟ جاپان، نان مسلم کنٹری، بودھسٹ لوگ جو خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ لوگ شراب پیتے لیکن جھوٹ نہیں بولتے، وہ لوگ سور کا گوشت کھاتے لیکن جھوٹ نہیں بولتے، وہ لوگ گناہ کرتے لیکن جھوٹ نہیں بولتے، وہ لوگ اور بہت سے گناہوں میں مبتلا ہے، رب کعبہ کی قسم جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نماز پڑھنے جھوٹ بولتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں، میں نماز تراویح میں جھوم جھوم کے اللہ کا قرآن سنتا ہوں لیکن جھوٹ بولتا ہوں، میں بیت اللہ کا طواف کر کے جھوٹ بولتا ہوں، میں بیت اللہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہوں، میں نبی کے روزے پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں لیکن جھوٹ بولتا ہوں، میں حلال گوشت کھا کے جھوٹ بولتا ہوں، میں زمزم کا پانی پی کے جھوٹ بولتا ہوں۔ نعرے لگاتے ہیں
امریکہ مرداباد, اسلام زندہ باد, نعروں سے اسلام زندہ باد نہیں ہوا کرتا, گرجدار نعروں سے کبھی اسلام زندہ باد نہیں ہوتا. آپ ایک نہیں, ہر روز جلوس نکالیں, ہر روز شام تک گلے پھاڑ پھاڑ کر یہ نعرے لگائیں, اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد. نہیں ہوگا اسلام زندہ باد, اس لیے کہ تیرا اور میرا کردار دنیا کو یہ تصویر دکھا رہا ہے کہ اسلام مردہ باد ہے. تو نے انہیں یہ تصویر دکھائی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن جھوٹ بولتا ہوں. یہی جاپان میں ایک پاکستانی مسلمان لڑکی گئی, اس کے پاس میں پاسپورٹ تھا, ویزا تھا, اس کے پاس میں ڈالر تھے, اس کے پاس میں اس کے سارے ضروری کاغذات تھے, سیل فون اس کے پاس میں تھا, ساری جمع پونجی سونا اس کے پاس میں تھا. اس نے جاپان میں ایک بدھسٹ کی کار کرائے پہ لی, جلدی سے اتر گئی, پرس وہی بھول گئی. گاڑی والا چلا گیا, رو رہی ہے فٹ پاتھ پہ. کسی گزرنے والے نے دیکھا, کیوں رو رہی ہے بیٹی؟ اس نے کہا پرس میرا ٹیکسی میں بھول گیا ہے. اس نے کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ پاکستان نہیں ہے, یہ جاپان ہے. یہاں تو مسجد میں سے جوتے چوری لے جاتی ہے یہ قوم. یہاں مسجد کے بیت الخلاء کے لوٹے چوری کرتے. کیسا اسلام ہے؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح کہ آپ کیسا اسلام کو لیے پھرتے ہو. 4 گھنٹے گزرے, 4 گھنٹے کے بعد جاپان کی پولیس آئی, اس کے ہاتھ میں پرس تھا. جاپان کی پولیس نے اس کو پرس واپس کیا, اس کا شکریہ ادا کیا, ذہنی کوفت اور تکلیف کے لیے اس سے معذرت کی کہ 4 گھنٹے آپ کو ذہنی تکلیف ہوئی, 4 گھنٹے آپ کو ہماری وجہ سے ٹینشن اور پریشانی ہوئی, یہ آپ کا پرس ہے, ٹیکسی ڈرائیور ہمیں واپس دے گیا تھا. عورت کہتی ہے, لڑکی کہتی ہے, میں نے پرس کھولا, ایک آنے کا بھی کوئی چیز گم نہیں تھی. خدا کے لیے بدلو, میرے نبی کے دین کو بدنام نہ کرو. میرا نبی 23 سال رو رو کے ایک خوبصورت دین بنا کے میری اور آپ کی جھولی میں ڈال کے گیا تھا. آپ نے دین کو بدنام کیا ہے, آپ نے میرے نبی کے دین کو لامارس کیا ہے, آپ نے میرے نبی کے دین کے لباس کو اتارا ہے, آپ نے میرے نبی کے لباس سے عزت کو اتار دیا, آپ نے چمکتے چمکتے دین کی پیشانی پر بدنما کالا سیاہ داغ آپ نے لگا دی ہے. میرے نبی کا دین رب کعبہ کی قسم آسمان کے سورج کی کرنوں سے زیادہ روشن اور تابناک تھا, آپ نے اس کو بدنما کر دیا. اس رمضان کا پیغام یہی ہے, یہی ہے رمضان کا پیغام, پیغام ہی انقلاب. نماز, روزہ, حج, زکات, اس میں کمی بیشی میں معافی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ نے کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیا, میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی تہجد سمیت تباہ کر دیے جائیں گے. اگر آپ نے کسی کا حق کھا لیا, چاہے وہ بیٹی کا حق ہو, چاہے وہ بہن کا حق ہو, چاہے وہ وراثت میں کسی بھائی کا حق ہو, چاہے چھوٹے بھائی کا حق تھا, آپ نے کھا لیا, رب کعبہ کی قسم ساری عبادات سمیت آپ کو تباہ کر دیا جائے. یا ماتھے پہ نشان سجدہ بنا کر کبھی غرور والی زندگی نہ گزارنا. 1 مہینے کے روزے رکھ کر دوسرے مسلمانوں کو کبھی حقارت کی نظر سے مت دیکھنا. 1 دن تہجد پڑھ کر نماز نہ پڑھنے والوں کو کبھی ذلیل مت سمجھنا. حضرت کہہ دیا میں نے, بلعم بن باعورہ بنی اسرائیل کا بڑا عالم تھا. اتنا بڑا عالم, ہاتھ اٹھاتا, چہرے پہ نہیں پھرتے تو دعا قبول ہو جاتی, لیکن کسی کو گھٹیا سمجھ لیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, گلی میں پھرنے والا کتا اس مولوی سے بہتر ہے, یہ کتے سے بھی گھٹیا. علم اُتے ناز کرینا تونتے نہ آنکھی میں پڑھیا,
علم تے ناز کری نہ تے نہ آنکھی میں پڑھیا او جبار کا ہار سڑاوے متا روڑ سپے دودھ کڑیا. یہ میرے نبی کی پاکیزہ زندگی ہے، یہ میرے نبی کا خوبصورت، یہ میرے نبی کے خوبصورت اخلاق ہیں. فرمایا خبردار انتقام کا نعرہ نہیں. آج انتقام کا نعرہ نہیں. صحابہ آگئے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وہ دن بھول گئے جب آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے. یا رسول اللہ یاد نہیں جب آپ کے راستوں میں گڑھے کھودے جاتے تھے. یا رسول اللہ یاد نہیں جب آپ سجدے میں تھے آپ کی کمر مبارک پہ اونٹ کی بھاری بھرکم اوجڑی ڈال دی گئی تھی. یا رسول اللہ یاد نہیں ہے کہ آپ کی وہ عاشقہ صحابی، آپ کی وہ غلام صحابی جو 80 سال کی عمر میں ابو جہل نے دروازہ بجایا تھا اور دروازے سے باہر وہ اماں سمیہ 80 سال کی گوری عورت نکلی تھی. ابو جہل نے کہا تھا تیرے پاس دو راستے ہیں، یا ایمان بچا یا اپنے آپ کو بچا. اس بوڑھی عورت نے سارے جسم کی طاقت کو جمع کر کے ابو جہل کو للکار کے کہا تھا کہ جان تو جا سکتی ہے، محمد رسول اللہ کا دامن مبارک چھوڑا نہیں جا سکتا. یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ پھر اسی ابو جہل نے اسی دروازے کی دہلیز پر آپ کی محبوبہ حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کر کے وہیں پہ اس کی لاش کو بکھیر دیا تھا. یا رسول اللہ پتہ نہیں یہ آپ کا غلام بلال کھڑا ہے. تپتی ہوئی ریت تھی، اوپر سے آسمان بھی شعلے ابھر رہا تھا، نیچے سے زمین بھی انگاریں ابھر رہی تھی. یہ بلال یا رسول اللہ آپ کے سامنے اسے تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے اس کے سینے پہ چٹان رکھ کے اسے مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا. یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں یہی مکے کے لوگ تھے، انہوں نے خباب بن الارت کو آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا تھا. خباب بن الارت کی خون سے اور چربی سے وہ آگ کے انگارے اڑے گئے. یا رسول اللہ بھول گئے. آئے 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 حضور کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے یاد ہے، انہوں نے کانٹے بچھائے تھے مجھے یاد ہے، انہوں نے مجھے دھکے دیے تھے مجھے یاد ہے، انہوں نے مجھے رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. اے میرے صحابہ مجھے یاد ہے، انہوں نے میری بیٹیوں کو مارا. اے میرے صحابہ مجھے یاد ہے، انہوں نے میرے راستے میں گڑھے کھودے مجھے یاد ہے، انہوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے مجھے یاد ہے. لیکن آئے میرے صحابہ مجھے اس اللہ سے تو پوچھ لینے دو جس اللہ نے قرآن کے سینے پہ لکھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. آج تو مسلمان کا بغض رکھ کے روزے رکھتا ہے، آج تیرے دل میں مسلمان کی نفرت ہے اور تو اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھواتا ہے. آج تیرے دل میں مسلمان کا کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے. تین بچ گئے تھے، یاد ہے آپ کتنے بچ گئے؟ تین قاتل. حکیم ابن حزام، ابو سفیان، جبیر ابن مطعم. حضور مکے میں داخل ہوئے، یہ تینوں چھپتے پھر رہے تھے. حضور نے مکے میں کھڑے ہو کے اعلان کیا من دخل فی بیت ابی سفیان فہو مامون ومن دخل فی بیت حکیم ابن حزام فہو مامون ومن دخل فی بیت جبیر ابن مطعم فہو مامون. پیارے نبی کا اعلان ذی شان سنیے. پیارے نبی نے فرمایا حکیم ابن حزام کو بھی امن ہے، جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے. قاتل قاتل قاتل. آج تجھے کوئی گالی دے دے تیرے دل میں نفرتوں کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کوئی تیری طبیعت کے مطابق تقریر نہ کرے تو وہ مسجد چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ مولوی صاحب تو اور باتاں کرا. آج اگر کوئی مولوی صاحب سیاست پہ بات کر دے آدھی مسجد والے چلے جاتے مولوی صاحب کی باتاں اور ہو گئی آئی. ہاں قرآن و حدیث سے باہر ہو گئی. فرمایا جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے امن. رات ہوئی رات. ہندا جانتے ہیں کون؟ جس نے حضور کے سگے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. ہندا اس نے اپنا دروازہ بند کیا، اندر کا دروازہ کوٹھڑی کا دروازہ بند. سارا دن گزر گیا، کوئی کٹنے کی آواز نہیں، کوئی تڑپنے کی آواز نہیں، کوئی چیخنے کی آواز نہیں.
کوئی چلانے کی آواز نہیں، کوئی تلواروں کے بجنے کی آواز نہیں، کوئی تیروں کے ٹکرانے کی آواز نہیں، کوئی خنجروں کی آواز نہیں، کوئی خون خرابہ نہیں۔ سارا دن گزر گیا، رات گزر رہی ہے، ہندا نے اپنی بالکونیوں سے دیکھا، کچھ نہیں ہے۔ مکے کی گلی میں آئی اور امن ہے، شانتی ہے، کوئی شور شرابہ جھگڑا نہیں۔ آہستہ آہستہ نکلتی ہوئی رات کے اندھیرے میں بیت اللہ کے قریب آئی۔ بیت اللہ کے قریب آ کے ہندا کہتی ہے میں نے دیکھا مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم، کوئی صحابی تہجد میں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے، خود محمد الرسول اللہ ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کہتا دوڑتا دوڑتا ابو سفیان آیا، کہنے لگا، اس کے چہرے پہ غم کے آثار تھے۔ ہندا کہتی ہے میں نے پوچھا کیا ہو گئے؟ کہتا ہے ویسی قوم ہے بس۔ اصل بات اس نے بھی نہیں بتائی، سردار آکڑ بھی ہوگا نا، اصل بات نہیں بتائی۔ کہتے ہیں تم یہیں بیٹھو، میں ذرا چکر لگا کے آتا ہوں۔ اب جب یہ چکر لگانے گیا نا، چکر لگانے گیا، یہ مسلمانوں کے لشکر کی جاسوسی کرنے گھس گیا، جو چہرہ چھپا کے۔ اب حضور کے غلام تو حضور کے غلام ہے نا، یہ وہ تھوڑی ہیں، یہ وہ تھوڑی ہیں کہ وہ کون سا گورنر تھا جسے سلمان تاثیر تھی، یہ وہ تھوڑی ہیں، یہ اتنے کمینے تھوڑی ہیں کہ تم ان غلاموں کے نبی پہ حملہ کرو، ان کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالو اور غیرت مند مسلمان تیرا محافظ بن کے رہے۔ نہیں، پھر انہیں محافظوں میں سے اللہ مجاہد اسلام کھڑا کرتا ہے جو اس کے سینے میں گولیاں مار کے یہ بتاتا ہے کہ میں کل بھی محمد کا غلام تھا، آج بھی محمد کا غلام ہوں، قیامت کی صبح تک محمد کا غلام رہوں گا۔ یہ وہ تھوڑی چوری کھانے والے تھوڑی ہوتی ہیں، وہ جاسوسی کے لیے پھر رہا تھا۔ اب وہ جاسوسی کرتا ہوا پھر ہی رہا تھا، پیچھے سے حضرت علی کی تلوار یہاں آ کے ٹھہر گئی۔ کس کی تلوار؟ علی کے، سبحان اللہ نہیں، حضرت علی کی تلوار یہاں آ کے ٹھہر گئی اور یہاں سے پکڑا، اے گستاخ! ابو جہل پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ابو سفیان پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ہکا بکا، اوے ہون خیر، کیونکہ تلوار کس کی تھی؟ حیدر کی تھی۔ کس کی تھی؟ حیدر کی تلوار تھی۔ حیدر کی تلوار پہ ایک واقعہ ہونا جائے، 21 رمضان شہادت حضرت علی بھی ہے نا۔ ٹائم بھی ہو گیا، ٹائم بھی ہو گیا، سنا دوں آپ کو۔ غزوہ خندق، خندق کھودی گئی کتنی؟ 30 فٹ چوڑی، 22 فٹ گہری خندق کھودی گئی۔ کیوں کھودی گئی؟ تاکہ کافر ادھر نہ آ سکے، ہم پہ حملہ نہ کر سکے۔ خندق کھود کے صحابہ اطمینان سے بیٹھے تھے۔ اتنی دیر میں ایک جنگجوؤں کا بڑا کافر اور پہلوان، اس کا نام تھا مرحب، وہ اس کا کمال دیکھیں، یہ ایک ہی آدمی 1000 جنگجوؤں سے مقابلہ کر سکتا تھا، ایک ہی آدمی، یہ عالم میں مشہور تھا، ایک اکیلا 1000 جنگجو، دوسری طرف یہ اکیلا سب کو مار دے۔ اب اس نے، آپ اس کا کمال دیکھیں، وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے کو جست لگائی، 30 فٹ بلندی پہ چھلانگ لگا کے اس کا گھوڑا اور یہ مسلمانوں کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ اندر صحابہ ہکے بکے پہ آئے، یہ بندہ ہے کوئی جن ہے؟ صحابہ کے درمیان آ کے اس نے زور سے للکارا، حل مبارک ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ صحابہ میں سے کوئی نہیں نکلا۔ حضرت علی کا قد چھوٹا تھا، حضرت علی کا قد، حضرت علی کھڑے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ، یا علی بیٹھ۔ حضور کا اشارہ تھا کوئی اور اٹھے، اس نے پھر پکارا، حل مبارک ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ کوئی نہ اٹھا۔ پھر حضرت علی اٹھے، یا رسول اللہ اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا یا علی بیٹھ، علی بیٹھ۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر حضرت علی اٹھے، عرض کیا یا یوں قدموں پہ ہاتھ رکھ، عرض کیا یا رسول اللہ بس آپ دعا کریں، علی کو اجازت دیں، اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا جاؤ۔ حضرت علی گئے میدان جہاد میں اترے۔ اب اس نے پوچھا کون؟
اس نے پوچھا مجھے جانتے ہو؟ میں حضرت علی چھوٹے تھے، وہ بڑا پہلوان تھا، عمر میں بھی بڑا، قد میں بھی بڑا، وہ بڑا پہلوان۔ اس نے کہا علی جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت علی نے فرمایا میرے کو تیرا تو پتہ کیا نہیں تو کون ہے، البتہ میرے کو اپنا پتہ ہے، انا الذی سمتنی حیدر، مجھے اپنا پتہ ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جنگل کے شیروں کا بادشاہ۔ فرمایا میں تیرے کو نہیں جانتا، میرے کو اپنا پتہ ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور مجھے اپنا یہ بھی پتہ ہے کہ خدا اور مصطفیٰ نے مجھ علی کو اپنا شیر بھی کہا ہے۔ اب پتہ نہیں تم کون ہے، میں الحمدللہ حضور کی دعائیں میری پشت پر ہیں، پورے اسلام کی طاقت میرے پیچھے ہے، پورے قرآن کی طاقت میرا پیچھا کر رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی مدد اور نصرت میرے قدم چوم رہی ہے۔ آمدان میں اس نے کہا یار تو ابھی بچہ ہے، تو میرا بھتیجا ہے، تو کیا ہے تو بچہ ہے، میرا بھتیجا ہے، تو واپس چلا جا، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آخر میدان میں لڑائی ہوتی رہی، ایک وقت تو ایسا آیا کہ اتنی مٹی اڑی، حضور فرماتے ہیں کہ علی اور وہ دشمن خدا گم ہو گئے مٹی میں۔ حضور فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے ہاتھ کے لیے دعا اٹھا دی، اے اللہ یہ تیرا بھی شیر ہے میرا بھی شیر ہے، سبحان اللہ، اگر شیر مر گیا اے اللہ یہ تیرا اور میرا شیر ہے، اس کی حفاظت فرما۔ اب حضرت علی نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے یوں ماری، اس نے یوں ڈھال لوہے کی ڈھال یوں آگے کی، تلوار نے لوہے کی ڈھال کو کاٹا، اس کے سر کو کاٹا، اس کی گردن کو کاٹا، اس کے جسم کو کاٹا، جس گھوڑے پر سوار تھا اس گھوڑے کے دو ٹکڑے ہوئے، علی کی تلوار زمین کے اندر گھس گئی۔ سبحان اللہ، یہی پیارے نبی نے ایک جملہ کہا تھا، سبحان اللہ، آپ حضور مسکرائے، ہم دو ٹکڑے ہو کے پڑے تھے، حضور مسکرائے، حضور نے مسکراتے ہوئے عجیب جملہ فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، یہ ایک ضرب حیدری، سبحان اللہ، ایک ضرب حیدری دونوں جہانوں کے انسانوں اور جنوں کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ کوفہ میں حضرت علی نے دعوت عام کر دی، دعوت عام تھی، لوگ آئے، ایک نوجوان نے سنا تھا علی بڑا شیر ہے، علی جرأت بہادری ہمت اور دلیری والا ہے، علی جان فشانی والا ہے۔ وہ آیا علی کو دیکھنے کہ دیکھو تو صحیح وہ شیر خدا کون ہے۔ حضرت علی نے پگڑی یوں اتاری ہوئی، یوں پگڑی اتار کے رکھی ہوئی، یوں لات پہ رات رکھ کے اخروٹ منہ سے یوں توڑ توڑ کے کھا رہے تھے۔ اچھا اب وہ آیا، اب ایک اخروٹ سخت آ گیا، حضرت علی یوں توڑنے لگے نا اخروٹ، وہ نوجوان ہنسنے لگا، اس نے کہا یہی ہے جس نے خیبر کا دروازہ کھبے ہاتھ نال توڑ کا گرا تھا۔ خیبر کا دروازہ پتہ ہے آپ کو کتنا وزنی تھا؟ 40 گز لمبا چوڑا تھا۔ کتنے گز؟ 40 گز لمبا چوڑا دروازہ۔ دائیں ہاتھ میں تلوار تھی، یوں بائیں ہاتھ سے حضرت علی نے اٹھایا، اٹھانا یوں دور پھینکا، وہ اخروٹ نہیں ٹوٹیا۔ نوجوان کہنے لگا یہی ہے یار، اخروٹ تو اس پر ٹوٹتا نہیں، یہ لوگ کیا جی وہ حضرت علی شیر خدا۔ حضرت علی نے دیکھ لیا یہ نوجوان ہنس رہا ہے، اسے اپنے پاس بٹھایا، اخروٹ نیچے رکھا، یوں پگڑی جو نیچے رکھی تھی نا یوں سر پہ رکھی اور سیدھے ہو کے بیٹھے۔ اس نے کہا ہاں، جس نے ہاں کری نا ادھا منہ تو اس کا منہ ہی نکل گیا۔ شیر ہوتا ہے یہاں، کیا ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے، بلی ہوتی ہے، میاؤں ہوتی ہے، سمجھ جائیں۔ ہاں اس نے کہا حضور کچھ نہیں۔ اس نے کہا اچھا اب کیا کہہ رہا تھا کہ اس کا اخروٹ نہیں ٹوٹتا؟ فرمایا لا، آج بھی کوئی خیبر ہے تو مجھے بتا، آج بھی علی تجھے توڑ کے دکھا سکتا ہے۔ اس نے کہا حضور ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں پتر ہے، آج کیا فرمایا آج ہم مسئلہ بھی سمجھ۔ حضرت علی نے مسئلہ بھی سمجھا دیا، فرمایا کہ اخروٹ علی اپنے جسم کی طاقت سے توڑ رہا تھا،
اخروٹ علی اگلے جملے سے سبحان اللہ. ان کو جواب ملنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا. ان کو جواب ملنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ یا علی مدد. یہ علی خود جواب دے رہے ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا اخروٹ علی نے اپنے جسم کی طاقت سے توڑا ہے اور خیبر کا دروازہ علی نے اللہ کی طاقت سے توڑا ہے. حضرت علی نے بتا دیا مشکل کشا کون. حضرت علی نے بتا دیا حاجت روا کون. حضرت علی نے بتا دیا کہ بگڑی بنانے والا کون. حضرت علی نے بتا دیا کہ مشکلات میں مدد کرنے والا کون. حضرت علی نے بتا دیا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا بیڑیاں اٹھانے والا مشکلوں میں کام آنے والا ایک ہی ہے جسے اللہ. یہ عقیدہ بھی یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اب رمضان کا جو مقصود ہے انقلابی زندگی اس کے گزارنے کی کون کون نیت کرتے ہیں؟ زندگی میں سے جھوٹ نکالیں, اپنی زندگی کے معاملات کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا